احساس سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ بھی اس وقت بہت مشکل میں ہیں، اور ہمیں عید کے ان لمحات میں جب عید قریب آ رہی ہے ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ رمضان المبارک سے جو پہلے فلسطینیوں پر ظلم اور یہ ہم ڈھائے جا رہے تھے، اور قابض اسرائیلی ریاست نے جو جنگ ان پہ مسلط کی ہوئی ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ ان بے قصوں، بے بسوں، نہتے غم کے ماروں کو رمضان میں بھی امان نہیں ملی۔ ذرا آپ سوچئے گا کہ بہت بڑی وجہ، میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حسی ہے، مسلمان ممالک کی بے حسی ہے۔ جو میں احساس کی بات کر رہی تھی نا، احساس کی کمی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلسطینی غزہ جنگ کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں۔ آپ یہ ذرا سوچئے کہ اس رمضان میں جو غزہ کے رہنے والے انہوں نے آگ اور بارود کی بارش میں اپنی سحریاں کی ہوں گی، اپنوں کے جنازے اٹھائے ہوئے انہوں نے افطاریاں کی ہوں گی، پانی سے روزے رکھے ہوں گے اور پانی سے ہی کھولنے ہوں گے، اور کسی کو تو شاید پانی بھی نہیں ملا ہوگا، کیونکہ اس تباہ کن جنگ میں اسرائیل نے فلسطینیوں سے ان کا سب کچھ تو چھین لیا ہے۔ والدین کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو بارود سے چھلنی کیا، کیا حالت ہوگی ان والدین کی، ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے۔ اور چند دن کے، چند سال کے بچے، دنوں کے بچے، گھنٹوں کے بچے، بلکہ گھنٹے، جن کی عمر 24 گھنٹے بھی نہیں تھی، ایک دن بھی نہیں تھی، ایسے بچے، نومولود چھوٹے چھوٹے بچے، اور ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے، اور کچھ بچے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ان بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ بے رحم درندہ صفت اسرائیلی فوج نے معصوم نومولود بچوں کو نہیں بخشا۔ اب ذرا سوچیں کہ چند گھنٹوں کے بچے، جو میں بتا رہی ہوں چند گھنٹوں کے، چند دنوں کے، جن کی عمر چند گھنٹے بھی نہیں ہے، وہ ایک دن کے بھی نہیں، ننھے پھولوں کو بے رحمی سے، بے دردی سے ان درندوں نے مسل کر رکھ دیا۔ ان کو ذرا خوف نہیں آیا، ان کا ذرا دل، ان کی روح نہیں کانپی؟ ہلاکتوں، زخمیوں، نقل مکانی، بمباری سے ہوئی جو تباہی ہے، اس کے اگر اعداد و شمار میں ڈسکس کروں، اس پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی باقاعدہ نسل کشی دکھائی دیتی ہے۔ اور گزشتہ 6 مہینوں کی اگر میں بات کروں، یہ گزشتہ 6 مہینوں سے جاری ہے جو جنگ ہے، 21ویں صدی کی سب سے تباہ کن اگر میں کہہ دوں، سب سے زیادہ مہلک، سب سے زیادہ پیچیدہ لڑائی ثابت ہوئی ہے، تو آپ اگری کریں گے۔ اب غزہ میں جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں، ان کی جو تعداد اسرائیلی خود مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تقریباً 33,000 سے زیادہ ہے، اور اصل تعداد کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے بچے 13,000 سے زیادہ ہیں، 13,000 بچے شہید ہوئے ہیں اس میں، ذرا سوچیں آپ۔ اور پورے غزہ میں کوئی بلڈنگ، گھر، مسجد، اسکول، چرچ بھی اسرائیلی بربریت سے محفوظ نہیں رہ پایا۔ اور حملے سے پہلے ذرا سنیے گا، غزہ میں 36 ہاسپٹل کام کر رہے تھے، اور اب صرف 10 بچے ہیں۔ 36 میں سے 10 ہاسپٹل بچے ہیں، اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو 10 بچے ہیں وہ بھی تباہ حال ہیں، سہولیات سے محروم ہیں۔ مردہ خانوں میں لاشیں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، قبرستان بھر گئے ہیں، وہاں بھی جگہ نہیں۔ اور رمضان میں بھی کسی مسلمان ملک کی غیرت نہیں جاگی جو اس بربریت کو روکنے کے لیے کچھ کرتا، بس مذمت پہ مذمت، مذمت پہ مذمت، مرمت کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی جو قرارداد ہے منظور کر لی، لیکن اس پر عمل کرانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ عمل کس نے کروانا ہے؟ اب جو فلسطینی ہیں ان کو خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے، قحط جیسی صورتحال ہے، وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، لوگ پیاسے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائی بھولیے گا، اور جو تنظیمیں فلسطینیوں کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں، ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، ان سے بھرپور تعاون کریں۔ رمضان المبارک میں یہ بے بس بربریت کا شکار رہے ہیں، تو اب عید بھی آہوں، سسکیوں، فریادوں کے ساتھ منائیں گے۔ کاش اللہ ہمیں یہ توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں، جو کر سکیں کر سکیں۔ میں آواز اٹھا سکتی ہوں، میں وہ اٹھا لیتی ہوں، دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے دکھ درد اگر ہم بانٹ سکیں، کسی طرح ان کے غموں کا مداوع کر سکیں، اور یہی پیغام رمضان ہے، اور میرے خیال سے یہی پیغام انسانیت ہے۔